اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رزق فی شیء فلیلزمہ ومن جعلت معیشتہ فی شیء فلا ينتقل عنہ حتی یتغیر علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام کے اندر تجارت اور ذریعہ معاش کو اختیار کرنا توکل کے خلاف قرار نہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی رہتی ہے اور ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، رزق بھی اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، وہ رزق دینے پر قادر ہے، جیسے چاہے انسان کو رزق دے دے، لہذا ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں رزق پہنچائے گا اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ یہ توکل ہے، حالانکہ توکل یہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم لوگ اللہ پر ویسا بھروسہ اور ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تم کو اس طریقے سے روزی عطا فرمائے گا جیسے کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، پرندہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتا ہے اور رات کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ پر جیسا توکل کرنا چاہیے ویسا توکل انسان کرے تو اللہ رب العزت اس کو پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں فرمائے کہ پرندہ گھونسلے کے اندر صبح خالی پیٹ رہتا ہے اور رات کو گھونسلے کے اندر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ صبح پرندہ خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتا ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی محنت کے نتیجے میں اس کو روزی اس طریقے سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کو شان و گمان بھی نہیں ہوتا، اور رات ہوتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جب وہ گھونسلے کے اندر واپس آتا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پرندے کی طرح توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے رہو، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر روزی کو پہنچا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پرندہ بھی جو ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے پیٹ کو بھر دیتے ہیں۔ اگر انسان بھی اسی طرح کا توکل کرے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اسباب کو اختیار کرے، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو رسی سے باندھ کر پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں؟ توکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توکل یہ ہے کہ تم پہلے رسی سے اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل قرار دیا۔ لہذا آدمی
تجارت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، کام دھندے کے سلسلے میں اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، لیکن کہیں بھی اس کو اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے۔ اسباب کا انکار کرنا، اس کو اختیار نہ کرنا، یہ ایمان والے کی شان نہیں، بلکہ ایمان والا اسباب کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود نفع حاصل نہیں ہوتا یا اس کو نقصان ہو جاتا ہے، تب اس وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ پر آدمی بھروسہ کرتا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ذریعہ ہے معیشت کو اختیار کرنے کا۔ اب مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے اسباب اور مختلف طرح کے وسائل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تجارت، اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تجارت یہ ایک دنیاوی عمل ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی دنیاوی ضرورت حاصل کرتے ہیں، حالانکہ یہ تجارت ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ التاجر الصدوق یعنی امانت دار اور سچا تاجر، اس کا حشر اللہ رب العزت انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرماتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ یہ تجارت کا عمل جب دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے اس کو آخرت کے اندر حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر جو کام کر رہا تھا، یہ کام ایسا کام تھا جو دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ خالص اس سے اس کی دنیاوی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن جب نیت نیک ہوتی ہے اور اس تجارت کو آخرت کے کمانے کے لیے کرتا ہے تو پھر آدمی کے لیے تجارت آخرت کے اندر رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، اللہ رب العزت کے حضور اس کی حاضری ہوئی۔ جب وہ شخص اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ تھے۔ اس شخص کو کہا گیا کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ دنیا کے اندر میرے پاس تجارت کا عمل تھا اور میں تجارت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ کام کرتا تھا کہ کوئی تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جو نہ دینے والا ہو تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔ دیکھیے، تجارت کرتا تھا، تنگ دست معسر یعنی تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا، اور جو دینے سے قاصر ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر جو ایک وصیت کی تھی، اور اس کی وصیت یہ تھی کہ اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھ کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری جو راکھ ہوگی اس راکھ کو پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی تو ہمیں اللہ رب العزت ایسی سزا دے گا کہ ایسی سزا جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ کام تم نے دنیا کے اندر کیوں کیا تھا؟ وہ کہے گا تیرے ڈر کی وجہ سے، اور میں دنیا کے اندر یہ کام کرتا تھا کہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں تو تم سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، لہذا جاؤ، میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ دیکھیے، صرف دنیاوی عمل کرتا تھا، لیکن تجارت کے اندر جب آدمی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، تنگ دستوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس تجارت کو اس کے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔
آدمی کو اگر اللہ کی جانب سے کوئی ذریعہ معاش ملا ہے تو اس ذریعہ معاش کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور بلا وجہ ذریعہ معاش کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی عادت ہوتی ہے، کبھی یہ کام کرنے لگتے ہیں، کبھی وہ کام کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کو اختیار کرتے ہیں، کبھی اس کو اختیار کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رزق فی شیء فلیلزمہ، اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت رزق کا کوئی ذریعہ عطا فرما دے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو لازم پکڑے، اس کو ترک نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر محنت کرے اور اس کے ذریعے سے روزی حاصل کرتا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہمیں کہاں سے روزی ملے گی، اللہ نے ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے، وقت پر آدمی اپنے کام کو کرے گا، رزق کا دینے والا اللہ ہے، اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر واقعات لکھے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کسی بھائی کا کہ ان کی ایک کتاب کی دکان تھی اور وہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ روزانہ صبح دکان کھولتے، وقت پہ دکان کو بند کر دیتے، کوئی نہ ہوتا قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اسی طریقے سے ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ شدید بارش ہو رہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ بارش کے زمانے کے اندر ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آج سخت بارش ہو رہی ہے، کون دکان کے اوپر آئے گا اور وہ دینی کتاب خریدنے کے لیے؟ ایسے ہی آدمی بارش کے زمانے کے اندر اپنی دنیاوی ضرورت کو خریدنے کے لیے باہر نہیں نکلتا، جو بہت ضروری چیز ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے باہر جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج دین کی کتاب لینے کے لیے کون آئے گا، آج دکان بند کر دیا جائے۔ لیکن پھر ان کے ذہن کے اندر بات آئی کہ اللہ رب العزت نے رزق کے دینے کے لیے ہمیں یہ دکان عطا فرمایا ہے، ہمارا کام ہے دکان کو کھولنا، رزق کا دینے والا اللہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر بات ڈال دے اور روزی کا ذریعہ میسر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دکان کھولی اور چونکہ بارش ہو رہی تھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کتاب لینا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی مجھے اس دکان سے اتنا ہی نفع ہوا جتنا نفع عام دنوں کے اندر تجارت سے دکان سے ہوتا تھا۔ دیکھیے، جب آدمی محنت کرتا ہے، ضرورت کو جو چیز اس کو ذریعہ معاش ہے اس کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر بات کا ڈالنے والا اللہ ہے۔ آدمی ایک کے دل کے اندر اس کی ضرورت کا احساس پیدا کرے گا، وہ جائے گا اپنی ضرورت کے لیے دکان کے اوپر اور وہ ضرورت کا سامان خریدے گا، دونوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم دکان نہ کھولیں یا ہمارا جو ذریعہ معاش ہے اس کو اختیار نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من رزق فی شیء فلیلزمہ، جس شخص کو کوئی ذریعہ معاش مل جائے چاہیے کہ اس کو لازم پکڑے، بلا ضرورت اس کو نہ چھوڑے۔ من جعلت معیشہ فی شیء، جس شخص کی روزی کسی چیز کے اندر معیشت کو دے دی جائے، بنا دی جائے، فلا ينتقل علیہ، تو چاہیے کہ آدمی کو بلا ضرورت اس کو بند نہ کرے، اس سے ادھر ادھر نہ جائے، حتی یتغیر علیہ، یہاں تک کہ اس کے اندر تغیر و تبدل آ جائے۔ یعنی ایک لائن اختیار کیا، اس لائن کو اختیار کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق اس کے پاس روزی آ رہی ہے، دوسرے کو دیکھا کہ اس کے اندر زیادہ کمائی ہو رہی، اس کو بند کر کے اس کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو ذریعہ معاش تم نے اختیار کیا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے اوپر محنت کرو، بلا وجہ اس کو تبدیل نہ کرو، یہاں تک کہ جس ذریعہ معاش کو تم نے اختیار کیا ہے اب وہ ذریعہ معاش نہیں چل رہا ہے، اب اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی چیز کو بند کر کے دوسری لائن اختیار کرو۔ لیکن اگر کوئی لائن اختیار کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تم کو روزی دے رہا ہے تو اس حلال روزی کو اختیار کرو، بلا ضرورت بلا ضرورت اپنے لائن کو مت تبدیل کرو، کیونکہ اس کے تبدیل کرنے کی وجہ سے ایک وہ ذریعہ معاش جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت
تم کو روزی دے رہا تھا، تم نے اس نعمت کی ناقدری کی، اس کو ٹھکرا دیا، اور موہوم زیادہ آمدنی کی وجہ سے تم نے ایک یقینی اور حتمی ذریعہ معاش کو ٹھکرا دیا، تو اللہ رب العزت اس روزی کی ناقدری کی وجہ سے تم کو آگے بھی محروم کر دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ذریعہ معاش اختیار کیا جائے تو اس کے اوپر آدمی ثابت قدم رہے، جمع رہے، اور اسی کے اوپر محنت کرتا رہے، اور جس چیز کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اس کام کو کرتا رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہ رہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آدمی کو ذریعہ معاش کے اختیار کرنے کے اندر حلال چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ حرام کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت آمدنی نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک ریت کی طرح دکھائی دینے والا نفع ہوتا ہے۔ جیسے آدمی ریگستان کے اندر سفر کر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو ریگستان کے اوپر دور سے آدمی جب ریت کو دیکھے گا تو وہ پانی نظر آئے گا۔ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ ریت ہوتی ہے جس کو پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو ریت نظر آتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آدمی جب دور سے اس کو حرام کے اندر نفع نظر آتا ہے، لیکن جب حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کر لیتا ہے تو ایک یقینی اور حتمی آمدنی کو چھوڑ کر موہوم زیادہ آمدنی کو اختیار کے چکر کے اندر ریت کی طرح سے ہوتا ہے، پھر نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، اور حرام کی وجہ سے دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسلام کے اندر 4 احادیث ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمہارے لیے طیبات یعنی پاکیزہ اور حلال، پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئی، اور جو چیزیں حرام کی گئی اس کو بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، سود وغیرہ اور دوسری حرام چیزیں۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کچھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں، جن کو بہت سے لوگ نہیں چاہتے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شخص شبہات کے اندر پڑ گیا، یعنی مشتبہ چیزوں کے اندر اس وجہ سے پڑ گیا کہ یہ حرام تو نہیں ہے، اس وجہ سے اختیار کر رہا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے، مشتبہ ہے۔ اگر مشتبہ کے اندر پڑ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد وقع فی الحرام، ایسا آدمی حرام کے اندر پڑ جائے گا، جیسے کہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے جانور کو چراتا ہے، بادشاہ کی ریوڑ جانور کے چرانے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے ارد گرد، تو امید ہوتی ہے اور یہ یقینی چیز ہوتی ہے کہ جب بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس کوئی عام آدمی اپنے جانور کو چرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جانور بادشاہ کے چراگاہ کے اندر گھس جائے، اور ایسا عین ممکن ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مشتبہ چیزوں کے اندر پڑے گا تو اس کی وجہ سے حرام کے اندر پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حرام کے اندر پڑ جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، الا ان محارم اللہ حرام، سن لو اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے، الا ان حرم اللہ محارم، سن لو اللہ کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لہذا اس کے آس پاس مت چرو تاکہ حرام کے اندر نہ پڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلایا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی آمدنی کے سلسلے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے دور کے اندر جب کہ آدمی روزی کے سلسلے میں پریشان حال ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسے لبھاونے آفر آ جائیں جس کی وجہ سے آدمی کو اپنے دین کا سودا کرنا پڑ جائے،
مشتبہ ہو یا حرام ہو، اس وقت آدمی اللہ کی ذات کو پر بھروسہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ حلال طریقے سے اگر ہم حاصل کریں گے تب بھی روزی اللہ دے گا، حرام کے ذریعے سے بھی اللہ دے گا، تو ہم کیوں نہ حلال کے ذریعے سے مقدر کی روزی کو حاصل کریں اور حرام کو ترک کریں۔ لہذا آج کے اس حدیث کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ایک تو آدمی کا جو ذریعہ معاش ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہ رہے، روزانہ اس کے لیے محنت کرے، وسائل کو اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ دوسرے جو وسیلہ ہے اور جو ذریعہ معاش اختیار کرے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام اور مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔